غسل کے فرائض۔ معزز ناظرین کرام، جو بھی بندہ اس ویڈیو کو جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے، اگر آپ ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اپنے نام کے ساتھ شہر یا ملک کا نام بھی لکھ کر کمنٹ کریں گے تو میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غسل کے فرائض کون کون سے ہیں اور غسل کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ معزز ناظرین کرام، ویسے تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں وقتاً فوقتاً نہاتے رہتے ہیں، کبھی صابن کا استعمال کرتے ہیں، کبھی شیمپو کے ساتھ، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم کپڑے دھونے والے صابن کے ساتھ بھی نہا لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم صرف پانی کے ساتھ نہا لیتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صابن یا شیمپو کے ساتھ نہانا ضروری نہیں ہے، غسل ہو جاتا ہے۔ دوستو، روزمرہ کے نہانے اور غسل جنابت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اگر اس فرق کا خیال نہ رکھا گیا تو غسل نہیں ہوگا، ایک فارمیلٹی ضرور پوری ہو جائے گی۔ غسل کے 3 فرائض ہیں، اگر اس میں سے ایک بھی رہ جائے یا اس میں کوئی کمی ہو تو پھر غسل نہیں ہوتا، چاہے آپ سمندر میں جا کر ہی کیوں نہ نہانا شروع کر دیں، پانی کم زیادہ سے فرق نہیں پڑتا۔ غسل کے 3 فرائض ہیں جو کہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں، تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر 1 سے۔ کلی کرنا، منہ میں پانی ڈالنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 3، ایک مرتبہ پورے جسم پر پانی بہانا، یہاں تک کہ پورے جسم میں کوئی بھی حصہ یا کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ دوستو، یہ 3 فرائض ہیں جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ احتلام ہونے کے بعد، ہم بستری کرنے کے بعد یا حیض اور نفاس کے بعد غسل کر رہے ہیں تو اس کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اس کے بعد استنجا کریں۔ استنجے کا مطلب شرمگاہ کو دھوئیں، اور اگر جسم پر کہیں کوئی نجاست لگی ہے تو اس کو دھو لیں۔ اس کے بعد اگر وضو کی طرح منہ میں پانی ڈال کر غرارے کریں، پھر ناک میں اوپر کی طرف پانی چڑھائیں، پھر چہرے کو، اس کے بعد ہاتھوں اور پاؤں کو دھو لیں۔ اس کے بعد سر سے پانی ڈالنا شروع کریں، دائیں سائڈ سے، اور پورے جسم پر پانی بہائیں یہاں تک کہ کوئی حصہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ اگر آپ نے وضو کی طرح نہیں کرنا تو بھی یہی طریقہ ہے، سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوئیں، اس کے بعد استنجا کریں۔ اگر کوئی نجاست لگی ہے پہلے اس کو دھو لیں، اس کے بعد کم از کم 3 مرتبہ منہ میں پانی ڈال کر غرارے کریں، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں اوپر کی طرف یہاں تک کہ پانی ناک کے اندر نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد سر سے شروع کریں، سر کے اوپر پانی ڈالیں، پھر کندھے، گردن، پھر نیچے پیٹ، پیٹھ، کمر، رانے، ٹانگیں، اور آخر میں پاؤں کی ہتھیلیاں دھو کر کپڑے پہن لیں۔ غسل کے دوران ایک بات کا دھیان رکھیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اگر کسی زخم یا چوٹ کی وجہ سے کوئی پٹی وغیرہ باندھ رکھی ہے یا کوئی سنی پلاسٹ وغیرہ ہے، اگر اس کو اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو غسل سے پہلے اتار دیں، ورنہ اس کے اوپر کوئی شاپر وغیرہ چڑھا کر مساج ضرور کر لیں۔ جب زخم ٹھیک ہو جائے تو پھر اس جگہ کو دوبارہ سے دھو لیں۔ اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں اور آپ پر غسل فرض ہو گیا ہے تو پھر غرارے نہ کریں، صرف کلی کر لیں، اور ناک میں بھی پانی زیادہ اوپر نہ چڑھائیں، باقی تمام جسم پر پانی بہا لیں۔ جب روزہ افطار کر لیں تو اس کے بعد غرارے کر لیں اور ناک میں پانی اوپر تک پہنچائیں، اور چھوٹی انگلی سے ناک میں خلال کریں۔ اس طرح غسل سے پہلے اگر جو فالتو لوازمات ہیں، مثلا سر کے اوپر بالوں کی وگ لگائی ہے، اس کو اتار لیں، زیور وغیرہ اتار دیں، ہاتھوں پر مہندی لگائیں تو اس کی گنجائش ہے۔ اگر نیل پالش یا کوئی ایسی چیز لگائی ہے جو پکے کلر کی ہے، اس کو اتار دیں۔ اسی طرح ہاتھوں میں آٹا، مٹی کا گارا، سیمنٹ یا پینٹ ڈسپینسر وغیرہ لگی ہے تو پہلے اس کو صاف کریں۔ اسی طرح زیور اور ہاتھوں میں چوڑیاں وغیرہ کو آگے پیچھے سرکا کر اس کے نیچے تک پانی لازمی پہنچائیں۔ غسل کے درمیان ایک بات کا لازمی دھیان رکھیں کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ علماء کرام بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ غسل میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ غیر مسلم بھی روزانہ نہاتے ہیں۔ غیر مسلموں اور مسلمانوں کے نہانے میں یہی تو فرق ہے کہ مسلمان جب غسل کرتے ہیں تو اس کے فرائض کیا ہیں کو دھیان میں رکھ کر غسل کرتے ہیں، جبکہ غیر مسلم اس پر دھیان نہیں دیتے۔ اگر آپ کلی نہیں کرتے اور ناک میں پانی نہیں ڈالتے، باقی پورے جسم پر پانی بہا لیتے ہیں تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، چاہے آپ سمندر میں جا کر ہی کیوں نہ ڈبکیاں لگانا شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ فرائض کو سامنے رکھ کر غسل کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک بالٹی پانی بھی کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ حافظ۔